وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پوچھا کہ عالم ارواح اور عالم دنیا یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اس پر آپ نے مثال دی کہ جیسے کوئی شخص سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ سیر کو جاتی ہے، تو میں اس کا جواب تھوڑا آپ کو تفصیلی دینا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے حضرت علامہ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 عالم کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 عالم میں سے ایک عالم جو ہے وہ عالم دنیا ہے، اور ائمہ کرام جو ہے عالم کی تقسیم ابتداً اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک عالم غیب ہے اور ایک عالم مشاہدہ ہے۔ عالم مشاہدہ یہی عالم دنیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عالم ہیں یہ سارے عالم غیب کہلاتے ہیں۔ اور ان عالم غیب میں عالم ارواح بھی ہے، عالم برزخ بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب جب تک روح کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عالم ارواح میں ہے، یعنی عالم غیب میں ہے، اور عالم ارواح کو عالم امر بھی کہا جاتا ہے۔ جب روح کا تعلق جسم سے ہو جاتا ہے تو اسے کہا جائے گا عالم مشاہدہ، اور اسی کو کہا جاتا ہے عالم اجسام۔ اور جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے جسے موت کہتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ تعلق روح کا جسم سے بہرحال برقرار رہتا ہے، اسے عالم برزخ بھی کہا جائے گا، اور اسی میں عالم ارواح بھی ہوگا، یعنی روح کا جو مقام ہے اس کو عالم ارواح بھی کہا جائے گا، اور وہی عالم غیب بھی کہلائے گا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سوتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا، تو میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سوتا ہے تو سونے کو جو ہے نیند جس کو کہتے ہیں اس کو موت سے تعبیر کیا، یہاں تک کہ دعا آتی ہے بسم اللہ اموت و احیا، اور اس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ سونے کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکلتی تو ہے، اس انداز میں نہیں نکلتی جیسا کہ آدمی جب مرتا ہے روح نکلتی ہے۔ بہرحال اتنا ضرور کہا جائے گا کہ روح جسم سے نکلتی ہے اور وہ سیر کو نکل جاتی ہے، لیکن اس عالم کو یہ کہا جائے گا کہ اب روح جو نکلی اور جہاں گئی وہ عالم ارواح ہے، اسے اب عالم غیب بھی کہہ سکتے ہیں اور عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ عالم دنیا اور عالم ارواح جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہے، نہیں، یہ عالم الگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان پردہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے عالم ارواح اور عالم مشاہدہ میں پردہ ہے، عالم غیب اور عالم مشاہدہ کے درمیان پردہ ہے، اسی طریقے سے عالم مشاہدہ اور عالم برزخ کے درمیان بھی پردہ ہے، اور عالم میں جو ہے مشاہدہ اور عالم ارواح ان کے درمیان بھی پردہ ہے۔ بہرحال یہ مختصر تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محمد وسیم ضیائی، مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی، بادامی مسجد، مٹھادا، کراچی۔